اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں، ہم آج کس مسئلے سے گزر رہے ہیں، ہم آج کن چیزوں کو فیس کر رہے ہیں، اس چیز کا اندازہ ہمیں بالکل بھی نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ آج ہمارے پیرنٹس، یا پھر جو میں بولوں کہ آج کے پیرنٹس اپنی ذمہ داریوں کو صرف یہاں تک محدود رکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھنے بھیج رہے ہیں، وہ پڑھ کر آ رہے ہیں، اس سے زیادہ ان کا اپنے بچوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا لازمی ہے کہ ہمارے لیے ہمیں اپنے کہ سپر ہیروز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، جو کہ واقعی میں ہمارے ہیرو ہیں، لیکن ہمیں آج کل ان کا بالکل بھی وہ ہمارے لیے جیسا ٹاپک بن کر رہ گئے ہیں۔ اگر آج کل آپ اپنے چھوٹے بچوں کی طرف ذرا بھی اس چیز کا دھیان ڈالو تو پھر وہ آپ کو اس چیز طرح اینالائز ہو جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب اس چیز پر میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کسی بھی بچے سے جو بھی آپ کا بچہ ہے، اگر آپ اس سے اس بارے میں پوچھو کہ یار آپ ہمارے نبی کے بارے میں کیا جانتے ہو، جو کہ ایک بیسٹ پرسنالٹی ہیں، جو وہ ہیں، ان کے نقش قدم پر ہم اپنی جان مان اور سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہونے چاہیے نا۔ لیکن اگر آج آپ کسی سے اپنے بچوں سے پوچھتے ہو تو وہ اس کے بارے میں جیسا ٹاپک بتاتے ہیں، لیکن بس ان کے بارے میں تھوڑی سی بات بتاتے ہیں، اس سے زیادہ انہیں کچھ نہیں پتہ۔ ہمارے جو پیرنٹس ہیں یا ہمارے جو بڑے، انہوں نے اس چیز کا ذمہ دار کس کو چھوڑا ہے کہ نہیں مدرسے والے بتائیں گے، کہ نہیں اسکول والے بتائیں گے۔ اور اگر آپ اپنے بچوں سے پوچھو گے تو وہ کیا بتائیں گے، وہ یہ بتائیں گے کہ بھائی ٹیچر نے ایسا بتایا تھا اور یہ سب باتیں، یہ ذمہ داری ٹیچر کی ہے کہ وہ انہیں اس بارے میں بتائے گا۔ ٹیچر ان کو 1 گھنٹے میں اس بارے میں کتنا بتا سکتا ہے؟ وہ ایک آپ کے اکیلے کے ہیرو نہیں ہے، وہ اس پوری دنیا کے، دنیا ہی میں کم لے رہا ہوں، لیکن وہ امت مسلمہ کے ہیرو ہیں۔ وہ ہر اس شخص سے محبت کرتے ہیں جس کے دل میں محبت ہے دوسروں کے لیے، جس کے دل میں لوگوں کے لیے محبت ہے۔ ہم اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں وہ احساس ختم کر دیا ہے۔ ہم اسکولز میں آپ دیکھیں، آپ لوگ ڈانس کلاسز ہو رہی ہیں، لوگ سانگ سن رہے ہیں، ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کون گنہگار ہے اور کون گنہگار نہیں ہے، ہم سب گنہگار ہیں۔ لیکن اس چیز کو دیکھیں کہ جہاں پر ہر جگہ پر ڈانس کلاسز ہو رہی ہیں، آپ جو ہے وہ بچوں کی پابندی سے ہر چیز کے بارے میں بتا رہے ہو، تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں ہم کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ ان کی شان کیا ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ ان کی ہماری نظروں میں کیا ویلیو ہے؟ ہم ایسا کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ جب ان کا نام آیا تو ہم نے جو ہے وہ ایک احترام سے بیٹھنا ہے؟ ہم کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ جب ان کا نام آیا تو ہم نے بالکل چومنا ہے ان کے نام کو؟ ہم کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ ان کی عزت ہمارے پیرنٹس سے زیادہ ہے؟ ہم کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ جب ان کا نام آتا ہے، جب جو ہے وہ ان کا ذکر ہو تو ہم اپنے اگر وقت پڑے تو ہم اپنے پیرنٹس کو بھی قربان کرنے کو تیار رہیں؟ ہم کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ جب ان کا نام آ جائے تو ہم اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار رہیں؟ ہم قربان جانے کو تیار ہیں۔ ہم یہ چیزیں اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ہیں نا۔ ہم موبائل دے دیتے ہیں، وہ ٹک ٹاک چلاتے ہیں، وہ یوٹیوب چلاتے ہیں، لیکن ہم انہیں اتنی امپورٹنٹ باتیں جو کہ زندگی کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، ایک مسلمان کی زندگی کا بہت بڑا فیکٹر ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، کسی حقیقت پر بیس ہو کر پھیل رہا ہے نا، تو پھر اس حقیقت کو مسلمان کیسے اس چیز کو جھٹلا سکتے ہیں؟ اور ہم اس چیز کو جھٹلائے جا رہے ہیں۔ ہمارا ایمان اس بات کی ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم اس چیز کو جھٹلائیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو صرف ایک اسکول یا مدرسے کے تک کی حیثیت سے، بھائی اس کو 6 کلمے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کلمے کا ترجمہ بھی نہیں آتا، چلو ترجمہ بھی رٹایا آتا ہے، تو کیا آپ نے انہیں حضور کی شان کے بارے میں بتایا ہے؟ کیا بس وہ ایک ہی جو ہے وہ قصے جو اسکول میں یا لیسنس میں جو سنائے جاتے ہیں، بس وہیں تک ان کی شان محدود ہے؟ ان کا تو نام ایسا ہے کہ جب ہمارے دل میں ان کا نام ہے تو ہم کہ جب دیکھو نا یار، آپ دنیا میں آپ ایک فیکٹر اس چیز کو سمجھو کہ جب آپ دنیا میں ہر چیز دیکھتے ہو، پیچھے کے ساؤنڈ کو اگنور کیجیے گا، جب آپ دنیا میں ہر چیز کو دیکھتے ہو کہ یار ہر کام ہو رہا ہے، بالکل ہر کام ہو رہا ہے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر کبھی کبھی لائف میں یہ سوال آتا ہے یا آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر ہمارا رول کیا ہے اس دنیا میں؟ کبھی آپ اگر کوئی ایکشن مووی دیکھ رہے ہو تو آپ کو لگے گا بس یہی سب کچھ ہے۔ کبھی آپ لوگ جو ہے وہ کوئی سیڈ ڈرامہ یا کچھ بھی دیکھ رہے ہو، سیڈ سین دیکھ رہے ہو کوئی بھی، تو آپ کو لگے گا بس یہی سب کچھ ہے۔ جب اگر آپ سیڈ کوئی سانگ سن رہے ہو تو آپ کو لگے گا یہی سب کچھ ہے۔ جب آپ کوئی وہ اسلامک کوئی بھی واقعہ سنتے ہو تو آپ کو لگتا ہے یہی سب کچھ ہے۔ آخری میں ایکچوئل زندگی کیا ہے؟ اگر آپ کوئی جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ والا سانگ یا کچھ بھی سنتے ہو یا کسی کو جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ میں دیکھتے ہو، آپ بولتے ہو یہی سب کچھ ہے، مجھے اس جیسا بننا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک کو اور آپ کو 1000 راستے دکھائے جا رہے ہیں، وہ بھی جھوٹے، اور آپ کو یہاں پر سوچنا ہے کہ اصلی راستہ کون سا ہے، کہ کبھی ذرا تیرے گھر پہ، کبھی تیرے گھر پہ، کبھی تیرے گھر پہ کھانا کھانا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو ایک وے پرووائڈ کرنا ہے۔ دیکھو کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں آپ سانگ سن رہے ہو، بالکل سیڈ ہو کہ یار نہیں اس طریقے سے بالکل سیڈ ٹون میں سانگ سن رہے ہو، یار سانگ آپ کیوں سن رہے ہو؟ آپ کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟
کیا کوئی فیمیل امپورٹنٹ ہے یا آپ کے لیے وہ ہستی امپورٹنٹ ہے جس کے لیے سب بنا؟ آپ کی محبت کس کے لیے زیادہ ہونی چاہیے؟ یہ چیز دیکھو، جس کے صدقے دنیا بنی اس کے لیے آپ کی زیادہ محبت ہونی چاہیے یا کسی بھی ایکس وائی زیڈ پرسن کے لیے؟ آپ اپنا کچھ محبت کے لمحات، مطلب کہ آپ اپنا جو وہ سول سے اس محبت کو فیل کر رہے ہو، تو وہ اس محبت فیل کرنے کے لیے آپ جسٹ اے پرسن کسی کو چوز کرو گے یا اس ہستی کو چوز کرو گے جس نے آپ کے لیے آنسو بہائے؟ اب آپ اس چیز کو سمجھو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں آپ کو ہزار راستے دکھائے جاتے ہیں، لیکن جب آپ ایک اس چیز کو سنتے ہو نا جو میں آپ کو ابھی سنا رہا ہوں، اس چیز کو سنو گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں واقعی میں جو محبت کا جذبہ ہمیں اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے وہ ابھی تک موجود نہیں ہے. جب آپ ایک میچور ایج میں آ جاتے ہو، مطلب 17 یا 18 سال کی عمر میں، تب آپ کے دل میں دماغ میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاں یار آقا کی محبت ہی سب کچھ ہے، ان کے لیے ہمیں خود کو قربان کر دینا چاہیے. ہمارے پیرنٹس ہمیں اس بارے میں بالکل نہیں بتاتے ہیں. کہنے کا مقصد ہے ہمیں بس تھوڑا سا اوپر سے بتا دیا اور اس سے آگے ہمیں بتانا ہمارا فرض نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو بٹھاؤ، آپ اپنے بچوں کو اس چیز کے بارے میں ڈیپلی سمجھاؤ کہ ان کی محبت کے لیے ہمارا کردار کیا ہے. جب اہل بیت کا نام آ جائے، ٹھیک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام آ جائے، تب ہمارا ذمہ داری کیا ہے، تب ہمارا کیا فرض ہے. اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں نا، مطلب اگر مسلمان اس چیز کو سمجھ لیں کہ ان کا اس چیز پر کیا فرض ہے، جب وہ اس طرح سے کوئی بھی ایکشن دیکھتے ہیں، کوئی بھی ایسا نامناسب ایکشن جو کہ مسلمانوں کے لیے یا ہمارے جو ہے وہ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے ہو رہا ہے، تب ہمارا اس پر عمل کیا ہونا چاہیے، تب ہمیں آرام سے سمجھ میں آ جائے گا. لیکن ہم اس چیز کو لے کر سیریس ہی نہیں ہیں. اس وجہ سے جو ہے وہ گستاخ جو ہیں وہ گستاخی کر رہے ہیں. ہمیں اس چیز کو لے کر سیریس ہونا چاہیے. دوسرا میسج یہ ہے کہ اللہ کی جو ہمارے پیرنٹس یہاں پر بھی مسٹیک کرتے ہیں کہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. قرآن پاک میں کتنی ٹائم اس بات کا ذکر ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم اس بات کو دل سے تسلیم کرتے ہیں. لیکن اگر ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھو گے نا کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ بڑا ہے، تو وہ بھی بولے گا کہ جی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. لیکن آپ اس چیز کو دیکھیں گے جب آپ کسی چیز کو سنتے ہیں تو وہ آپ سننے کی حد تک ہی رکھتے ہیں اس چیز کو. مطلب وہ چیز آپ کے لیے جسٹ ایک برین کی چھوٹے سے پارٹ میں، یعنی ایسے کہوں کہ چھوٹے سے کمرے میں بند ہو جاتی ہے. اور اگر کسی بڑے بچے سے پوچھو کہ وہ بھی رٹا رٹایا بتائے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، بس بات ختم ہو گئی. اتنی سی بات، فرض نبھا لیا. نہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ جس رب کو جو ہے وہ صبح شام اگر اس کی عبادت کر رہے ہو، جس رب کی آپ نازل کی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی کتاب کو پڑھ رہے ہو، تب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس رب کی کہاں تک، مطلب اس رب کا جلوے کیا ہیں، ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ بات ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہر جگہ پر ہیں. لیکن آپ پیرنٹس اپنے بچوں کو یہ چیز سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ، ہم بچپن سے اگر آپ سنتے ہوگے تو یہی بولیں گے کہ جو ہے وہ بچپن سے ہی اللہ، مطلب اگر آپ کسی سے سنو گے تو یہی سنا جائے گا اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے. ہر بچے سے پوچھو گے وہ یہی بولے گا کہ دنیا کس نے بنائی؟ جی یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی. مطلب کہ بچوں کی سوچ کو ہم نے صرف دنیا تک محدود کر کے رکھا ہے، مطلب دی ورلڈ ارتھ تک بس. ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے بچوں کو ذرا سا خود گھر میں اسٹڈی کر کر بچوں کے ذہن میں یہ ڈالو کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. کہنے کا مطلب جو ارتھ ہم سمجھتے ہیں، ہمارے بچوں کے ذہن میں بس یہ رہتا ہے کہ بھئی ارتھ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، بات ختم ہو گئی. آسمان پر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے بس. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو بچوں کو سمجھائیں کہ ارتھ جسٹ اے پلینٹ ہے، اللہ پاک نے ارتھ نہیں بنائی. یہ تو بہت مطلب ذرے برابر چیز ہے. انہیں ذرا سا آپ ایسٹرونومی میں انٹرسٹ لے کر، ٹھیک ہے، انہیں پلینیٹری آبجیکٹس کے بارے میں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں اربوں پلینٹس بنائے. اللہ تعالیٰ نے مطلب انگنت، مطلب بلینز آف گیلیکسیز بنائی ہیں. اللہ پاک نے ہماری ویلیو اس پورے مطلب سنسار میں کیا ہے انہیں یہ بتائیں. ذرا آپ کو کیا کرنا ہے، بس آپ نے ذرا سا اسٹڈی کر بچوں کو یہ چیز سمجھانی ہے. کہنے کا مقصد اگر چھوٹی سی عمر میں آپ اپنے بچوں کو سمجھا دیں گے نا کہ اس دنیا میں ہماری ویلیو کیا ہے. میں نے مطلب کچھ بچوں کو یہ چیز سمجھائی ہے تو انہیں احساس ہوا ہے کہ اس دنیا میں جو ہم اتنا اکڑ کر چلتے ہیں نا، اس پر ہماری ایکچوئل میں ویلیو کیا ہے. ہماری ویلیو کچھ بھی نہیں ہے.
جب یہاں پر اس چیز کو آپ جو ہے وہ کنیکٹ کرتے جائیں کہ جب آقا دو جہان جو کہ مطلب کہ دونوں جہانوں کے سردار تھے، انہوں نے اپنی دنیا میں مطلب دونوں جہانوں کے سردار ہونا کوئی عام بات ہے، لیکن انہوں نے اس دنیا میں چل کر کبھی غرور نہیں کیا، تو ہم ان سے زیادہ ہیں جو ہم غرور سے سینہ تان کے اکڑ کے چل رہے ہیں اور کسی سے بات کرنے کو جو ہے وہ اپنے لیے بیزتی سمجھتے ہیں۔ ان کی مطلب کہ جب انہوں نے ایسا نہیں کیا، جب انہوں نے اتنے ظلم برداشت کر لیے اور تب بھی دعائیں مانگی ہماری امت کے لیے، تو ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم ان کے لیے اپنی جان کو سب کو قربان کرنے کو تیار رہیں؟ ہم اپنے آپ کو ہر ٹائم ان پر قربان کرنے کو تیار رہیں کہ کبھی ایسا لمحہ ہے تو ہم اس بات کو ثابت کر کے دکھائیں۔ ہمیں اپنے بچوں کے ذہن میں اس چیز کو ڈالنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے ہمارے دلوں میں، وہ جسٹ ایک نام نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں یا اپنے بچوں کے ذہنوں میں اس چیز کو بھر دیا ہے کہ بھئی کلمے یاد کر لیے اور جو ہے وہ قرآن پاک پڑھ لیا، اس چیز کی آپ کو ایکسپلینیشن بھی دینی ہے۔ ہر کام ٹیچر چلیں، آپ کے بچے ہیں، اس بات کی ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ہر اس چیز کے بارے میں بتائیں، تھوڑا سا پڑھ کر اس چیز کے بارے میں بتائیں، تاکہ کل کو آپ کا بچہ یہ نہیں بولے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں اس بارے میں بتایا نہیں۔ کیونکہ آگے کا زمانہ جو ہے وہ ایک مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہ پرانے زمانے جتنا سمپل ہوگا۔ لوگ آپ کو مطلب کہ لوگ آپ کو ہر طرح سے، ہر طریقے سے آپ کو ڈس اپوائنٹ کریں گے، آپ کو ڈسٹرب کریں گے، ہر طرح سے، مذہبی لحاظ سے بھی اور ہر لحاظ سے۔ آپ کو اس ٹائم پر مطلب کہ اگر آپ کسی جگہ پر ہو تو لوگ آپ کو تنگ کریں گے ہر جگہ، ہر طریقے سے، لائف کے ہر فیکٹر سے آپ کو تنگ کریں گے، آپ کو مذہبی طرح سے بھی تنگ کرا جائے گا اور جو ہے وہ آپ کو بیہیویئر سے بھی تنگ کرا جائے گا۔ اس ٹائم آپ نے کیا ری ایکشن دینا ہے، یہ چیز ہمیں پیرنٹس کو سمجھانی ہے۔ میرا اس چیز پر صرف یہی مطلب تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہم نے اپنے بچوں کے سمجھانی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو جسٹ اوپر سے نہیں سمجھانا کہ بھئی اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی ہیں، اتنی بات ختم نہیں ہو گئی۔ بچوں کو یہ نہیں پتہ کہ پیغمبروں کا مطلب کیا ہوتا ہے، بچوں کو یہ نہیں پتہ کہ ایک رسول کا جو ایکچوئل کام ہے وہ کیا ہوتا ہے، انہیں یہ نہیں پتہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سردار ہیں دو جہانوں کے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اپنے بچوں کو ان سارے سوالات کے جوابات دیں، اپنے بچوں کو یہ چیز بتائیں کہ جو اللہ پاک نے صرف ایک دنیا نہیں بنائی، انہوں نے پورا سنسار بنایا ہے، اس سنسار میں لاکھوں کروڑوں تارے اور لاکھوں کروڑوں گیلیکسیز ہیں، اس بارے میں بتائیں۔ تاکہ کہنے کا مقصد یہ، ہم سنتے ہیں نا اللہ پاک کی بڑھائی جو ہے وہ، بے شک اللہ پاک مطلب بہت بڑے ہیں، ان کی بڑائی جو ہے وہ ہم اسے اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو جب بچے اس چیز کو دیکھیں گے نا، انٹرنیٹ پہ لاکھوں ویڈیوز پڑھی ہیں گیلیکسیز کی یا پھر جو یونیورس کی، انہیں دکھائیں گے، تب جب بچے اس چیز کو دیکھیں گے اپنی نظروں سے، تب انہیں احساس ہوگا کہ ہاں، جب ان کے دلوں میں یہ ڈر بیٹھے گا خدا پاک کا، قرآن پاک میں ہے نا اللہ پاک سے ڈرو، تو جب اتنی سائنس جو ہے وہ ایڈوانس ہو رہی ہے، تب آپ اس کی ہیلپ سے اپنے بچوں کے دلوں میں، اپنے بچوں کے دماغ میں یہ چیز سمجھا کیوں نہیں سکتے کہ جو ہے وہ اللہ پاک کی کیا بڑائی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں مطلب کہ غرور کرنے کا جو ہے وہ غرور کرنے سے کیوں منع فرمایا ہے؟ جب آقا دو جہان نے غرور نہیں کیا، انہیں پتہ ہے کہ اللہ پاک ہماری سوچ سے بھی مطلب ہماری جو سوچ ہے اس سے مطلب کہ کیا ہی بولوں، اتنے بڑے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو بچوں کو دکھانا ہے، یہ چیز مطلب اس چیز کی ہیلپ سے بچوں کو دکھانا ہے کہ آپ دیکھو کہ اللہ پاک نے کیا کیا بنایا، تب انہیں اس چیز کا ڈر محسوس ہوگا کہ جس نے اتنی بڑی چیزیں بنائی کہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے اس کے سامنے کچھ کہنے کی، تو پھر ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ پھر یہی میرا لیسن تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔